کبھی بھی ایسا خیال نہیں آئے گا، کیونکہ جب انسان اپنی وجہ قضا کو اس طرح بنا لیتا ہے کہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، تو پھر اس کو دل کا بھی تو سچا ہی ہونا چاہیے۔ ظاہر کچھ باطن کچھ، اس سے معاملہ بنتا نہیں ہے، اس سے معاملہ بنتا نہیں ہے۔ بس یہی ایک خوبصورت عمل ہے کہ ہم جب بھی لمحہ گزارتے ہیں، چلے ہر وقت ہمارے پاس یہ ٹائم نہیں کہ ہم سوچے کہ ہم نے یہ جو لمحہ گزارا ہے وہ کس طرح گزارا ہے۔ کم از کم رات کو جب بستر پہ سوتے ہیں تو پھر اس وقت کوئی پتہ نہیں کہ صبح ہونی ہے کہ نہیں ہو۔ ویسے تو ایک لمحے کا بھی نہیں پتا، ابھی بات کر رہے ہیں دوسرا لفظ نکلنا ہے کہ نہیں، لیکن مالک نے جو زندگی عطا کی ہے اس زندگی کا، اس کی جو زندگی عطا کی ہے اس کا نعمتوں کا، اس کی نعمت کا ہمیں اس انداز میں شکر ادا کرنا ہے کہ رات جب سونے سے قبل ہم اپنے روز جو ایک پورا دن گزارا ہے اس کے بارے میں ہم یہ خیال کر لیں کہ کیا یہ لمحہ ہم نے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق گزارا ہے یا ہماری وجہ سے کسی کو دکھ ہوا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ دکھ ہوا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگو، اور جس کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ جب بھی ملے اس سے معذرت ضرور کر لے۔ اس سے انسان کی عزت میں کمی نہیں آتی بلکہ اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیار تو تھا کہ میں سب کچھ واپس کر دوں، لیکن وہ اختیار انہوں نے استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو پیدا کیے ہیں ان کے بھی کچھ حقوق ہیں، تو اس لیے ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھیں، اپنے بھی حق کو پہچانیں، اور جو تمام عزیزوں اگر دوست احباب ہیں ان کے بھی حقوق کو پہچانیں، تو انشاءاللہ ساختیں بھی میسر ہوگی، دل کو سکون بھی ہوگا۔ جب ہم نے کسی کے بارے میں دل میں یہ خیال ہی نہیں لانا کہ وہ کیسا ہے، جب ہمارے دل میں حسد ختم ہی ہو گیا، حسد کی آگ تو انسان کو برباد کر دیتی ہے، صحت برباد کر دیتی ہے، عزت کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، نہ وہ اللہ کے قریب جا سکتا ہے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا سکتا ہے۔ بس وہی کہ عاجزی، خلوص، محبت، پیار جب بات کرے تو جس کا علامہ صاحب نے بڑے دھیمے الفاظ میں، اب یہ بھی ایک رواج بن چکا ہے کہ محفل تو دیکھیں جب محفل پہ ایک وجد طاری ہوتا ہے نا تو پھر وہ کس مقام پہ ہوتے ہیں یہ آپ سب اس نے محسوس کیا ہوگا۔ تو کچھ اس طرح کے بھی سلسلے ہیں کہ خود ہی کہتے ہیں کہ کہو سبحان اللہ، خود ہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ تو سوئے ہوئے، جو محفل میں آگے وہ سویا کب ہے، وہ محفل میں آیا وہ اس کی عطا سے آیا، وہ کس کیفیت میں بیٹھا آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ اس کی یہ کیفیت ہے۔ گانے لگانے سے نہیں کام بنتا، کام بنتا ہے تو عمل سے بنتا ہے۔ علماء کرام کی بڑی ذمہ داری ہے، بڑی ہی ذمہ داری ہے
جو اس ذمہ داری کو نہیں نبھا رہے، اللہ اکبر۔ رات میں بھی محفل میں بیٹھا تھا تو وہاں پہ قبلہ سید الرسول شاہ تشریف فرما تھے، تو انہوں نے کہا جب مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کرایا گیا دوزخ اور جنت کا، تو وہاں پہ بڑی کثیر تعداد جہنم کی آگ، تو پوچھا گیا کہ کون ہے، تو عرض کرنے لگے کہ یہ وہ علماء کرام ہیں جنہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ تو جتنا بڑا عہدہ ہوگا اتنی ہی بڑی اس کی ذمہ داری ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بڑا تھا، اور انہوں نے آپ نے کتنے خوبصورت انداز میں اپنی جو ذمہ داریاں تھیں ان کو نبھایا ہے۔ کیا وہ آپ فرماتے تو کہ سونا خود نہ چل کے ان کے پاس آ جاتا، سبحان اللہ۔ اگر پیڑ آ سکتے ہیں، چاند تو ٹکڑے ہو سکتا ہے، تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس چیز کی کمی؟ لیکن نہیں، وہ اس دنیا میں اس دنیا کو سنوارنے کے لیے تشریف لائے تھے، نہ کہ اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے۔ تو یہی ان کا پیغام ہے، اور یہی علامہ صاحب، یہ وہ بیانات ہیں، اصلاحی بیانات ہیں۔ ان کو ایک ایک لفظ پہ غور کر کے ان کو یاد بھی ہم نے کرنا ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ پھر میں آپ تمام دوستوں کا بہت مشکور، ہمیشہ میں مشکور رہتا ہوں، اور جب میں درود محل میں صبح محفل میں جب بیٹھتا ہوں تو اس وقت میری یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ اس میں میری کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ بات صرف تیرا کرم ہے کہ یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اگر یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے نہ آئے تو میں اکیلا یہاں کیا کروں گا؟ انہی کی وجہ سے تو یہ ساری رون کے ہیں، یہ سب یعنی کمال کی رونق ہوتی ہے، دل بھی شاد و آباد سرشار رہتا ہے، بلکہ آئندہ جمعے کا انتظار رہتا ہے کہ یار پھر میرے دوست، میرے احباب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آئیں گے تو ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، جناب قاضی صاحب تشریف لائے۔